السلام علیکم، میرا نام ہے عمران عابد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ دوستو، ہر دور میں اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک سلطنت کو قائم کیا، جیسے اسلام کے آغاز میں مدینہ کی ریاست، پھر 13ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ جو 600 سال تک قائم رہی، جس نے بڑی بڑی طاقتوں کو اسلام کی طاقت یاد دلا دی۔ ایسے بڑے بڑے اسلامی ہیروز گزرے ہیں جن کی ہیبت سے کافروں کے حوصلے پست ہوئے تھے۔ محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بے شمار دلیر اسلامی ہیروز جن کی ایمانی طاقت کے سامنے باطل خوف میں مبتلا رہتے تھے۔ مسلمانوں کا زوال 18ویں صدی سے شروع ہوا تھا، جہاں ہندوستان میں مغلیہ سلطنت زوال پذیر تھا۔ سلطنت عثمانیہ بھی اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کا بدترین دور شروع ہو چکا تھا، جو آج تک قائم ہے۔ وہ عثمانی سلطنت جس کی ہیبت سے سپر پاور منگول اور روم کانپتی تھی، 19ویں صدی میں ختم ہو گئی، اور لاہور کے بادشاہی مسجد میں علامہ اقبال سلطنت عثمانیہ کے خاتمے پر خون کے آنسو رو رہے تھے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کا آخری سہارا تھا۔ اور اب مسلمانوں کا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور یہاں ہندوستان میں مسلمان کبھی انگریزوں تو کبھی ہندوؤں سے مار کھا رہے تھے، اور نہ عربوں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ان کفاری طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو سکے۔ اور مسلمانوں کی ایک کمزور جماعت مسلم لیگ ایک الگ اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے قائد اعظم کی سربراہی میں باطل سے لڑ رہے تھے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا، اگر پاکستان نہ بنتا تو نہ ایران محفوظ رہتا، نہ عرب کی کوئی ریاست، اور نہ ہندوستان میں مسلمان محفوظ رہتے۔ یہ پاکستان ہمارے لیے موت اور زندگی ہے، یعنی اگر پاکستان قائم ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے زندگی ہے، اور اگر پاکستان قائم نہیں ہوتا تو یہ ہمارے لیے موت ہے۔ یعنی اب ایک نئی اسلامی ریاست مسلمانوں کے لیے بہت لازمی تھا۔ جہاں پاکستان کے لیے جدوجہد ہو رہی تھی، وہاں فلسطین میں اسرائیل کی آزادی کے لیے جنگ جاری تھا۔ اللہ نے ہر دور میں ایک فرعون کے آگے موسیٰ کو کھڑا کیا ہے، اس لیے اسرائیل کے قیام سے پہلے تمام تر مسائل کے باوجود اللہ نے پاکستان کو دنیا کے نقشے پر قائم کیا اور ہندوستان کا سینہ چیر کر اس میں سے پاکستان بنایا۔ پاکستان اور اسرائیل دونوں نظریاتی ریاستیں ہیں۔ اسرائیل کے قیام پر قائد اعظم نے فرمایا تھا، اسرائیل مغرب کی ناجائز اولاد ہے، پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اسرائیل کے قیام کے بعد امریکہ اور انگلینڈ نے پاکستان کو مالی امداد دینے کی پیشکش کی، لیکن اس بدلے میں پاکستان صرف اسرائیل کو ایز اسٹیٹ تسلیم کر لے۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان نے سختی سے یہ پیشکش ٹھکرا دی، اور قائد اعظم نے فرمایا، پاکستان کبھی مسلمانوں کا سودا نہیں کرے گا۔ خیر، یہ تو قائد اعظم جیسا کامل ایمان والا لیڈر ہی کہہ سکتا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد انگریزوں اور ہندوؤں نے پاکستان کو افواہ قرار دے دیا اور کہا بہت جلد پاکستان ختم ہو کے ہندوستان بن جائے گا، لیکن وقت گواہیاں دے رہا ہے 74 سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان اللہ کے حکم سے قائم و دائم ہے۔ ہمیں مشرقی پاکستان کی صورت میں چوٹ بھی لگی، لیکن کوئی بات نہیں، قوموں کو چوٹیں لگتی ہے تاکہ وہ سنبھل جائے اور اپنے اندر موجود غداروں کو پہچان لے۔ پھر اس کمزور اور نئے اسلامی ملک نے 3 بڑے جنگیں بھی کیے۔ 1965 کی جنگ کو کون بھول سکتا ہے؟ ہم سے 5 گنا بڑا دشمن جس نے راتوں رات لاہور کی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا، اور پھر پاکستانی صدر کا قوم سے وہ خطاب کون بھول سکتا ہے جس میں اس نے کہا، شاید ہندوستانی حکمران یہ بات بھول گئے ہیں کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس کمزور اسلامی ریاست نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو کس طرح شکست دی۔ لیکن افسوس، ہمارے جوان وہ جنگ میدان پر تو جیت گئے لیکن میز پر ہار گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کس طرح 1965 کی جنگ میں غیبی امداد پاکستان کی مدد کے لیے پہنچ چکی تھی۔ ممتاز مفتی کی کتاب لبیک میں یہ تمام واقعات درج ہے کہ مدینہ میں ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ حضور جنگی لباس میں ہے اور کہتے ہیں، چلو پاکستان پر حملہ ہوا ہے، ہمیں اس کی دفاع کرنی ہے۔
ایک ہندوستانی پائلٹ کو جب پکڑا گیا تو اس نے کہا مجھے راوی کے پل پر بمباری کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جب میں پل کے قریب پہنچا تو مجھے وہاں پر ایک پل نہیں بلکہ 5 نظر آ رہے تھے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب میں کس پل پر بمباری کروں، اتنے میں پاکستانی جہازوں نے مجھے گرا دیا۔ ہندوستانی آرمی کے جوانوں کو جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے کہا پاکستانی فوج کے پاس وہ کون سا فوج تھا جن کے تلواروں سے شعلے نکلتے تھے۔ ان ثبوتوں کی روشنی میں بے شک پاکستان کے پاس اللہ کا امداد تھا، لیکن سوال یہ ہے 71 کی جنگ میں پاکستان کیوں اتنا اکیلا تھا اور پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیوں ہو گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ اسلام سے دوری ہے۔ یہ ایک ایسا اسلامی ملک جن کے صوبے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سے بنائے گئے۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو بلوچستان ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے آزاد ہونا چاہتا تھا، نہ وہ بھارت کے ساتھ اور نہ پاکستان کے ساتھ ہونا چاہتا تھا۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح بلوچستان کے رہنما خان آب کلات کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ پاکستان بن رہا ہے اور آپ کو وہاں پر مکمل حقوق دیے جائیں گے، سو پاکستان میں الحاق کیجئے۔ جس پر خان آب کلات نے کہا میں سوچ کر اور تمام سرداروں سے بات کر کے پھر فیصلہ کروں گا، اور اسی رات ہی خان آب کلات نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور اسے حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ پر ایک اسلامی ملک بن رہا ہے، فوراً اس میں شامل ہو جاؤ اور خیانت مت کرنا۔ یہ واقعہ خان آب کلات کے نواسے نے ایک ٹی وی پروگرام میں براہ راست کہا تھا۔ یہ ایک ایسا اسلامی ملک جس کو لوگ کمزور اسلامی ملک کہتے تھے، اس نے روس جیسے طاقتور ملک کو توڑ کر رکھ دیا اور 71 کا بدلہ لے لیا، کیونکہ 71 کی جنگ میں روس نے ہندوستان کی مدد کر کے بنگلہ دیش ہم سے آزاد کروایا تھا۔ جسے دنیا کمزور اسلامی ملک کہتا تھا، وہ مشرق سے لے کر مغرب تک تمام کفر کے لیے ایک چٹان بنا ہوا ہے۔ لیکن افسوس اس کی قوم یہ بات نہیں جانتی کہ یہ ملک کس لیے بنایا گیا تھا اور اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ کفار اس ملک کی اہمیت جانتے ہیں۔ اس لیے 1967 کو عرب اسرائیل جنگ میں جیت کی جشن میں اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بین گوریون نے کہا تھا ہمیں عربوں سے اب کوئی خطرہ نہیں، ہمیں خطرہ صرف پاکستان سے ہے۔ اس وقت پاکستان ایٹمی طاقت بھی نہیں تھا، پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے ہمیں خطرہ ہے؟ کیونکہ یہ کفار پاکستان کی ایسی باتیں جانتے ہیں جو کہ افسوس پاکستانی قوم نہیں جانتے۔ یہ ملک غزوہ ہند کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ ہندوستان فتح کرنے کے بعد یہاں سے ہی فوجیں جائیں گی اور دجال کے ساتھ مقابلہ کرے گی، اور یہاں سے ہی فوجیں جا کر امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کفاری طاقتوں کی لاکھ کوشش کے باوجود یہ دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت ہے۔ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، چاہے یا نہ چاہے، پاکستان قائم ہونے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا۔ دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔